معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ذکر شہدائے کربلا کے نام سے موسوم ہے، ہم اور آپ اس پروگرام میں شریک ہو کر اس کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اسٹیج پر بہت سے موقر علماء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں۔ فردن فردن ہر ایک کا نام لے کر تعارف کراؤں تو وقت زیادہ ہوگا۔ ابھی مجھ سے پیشتر شاعر ہندوستان، عندلیب گلشن رسالت، مداح رسول جناب حبیب اللہ فیضی صاحب کا نعتیہ اور منقبتی کلام آپ نے سماعت کیا۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں، اٹھک بیٹھک اور آنے جانے سے پرہیز کریں۔ جتنی دیر گفتگو ہو اس کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ مشاعرے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت
کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک اور صاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو پاک اور صاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہم اور آپ کسی چیز کا ارادہ کریں تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ہو جائے، لیکن اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا ارادہ فرمایا تو ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا ارادہ فرما لیا تو اہل بیت طاہر ہو گئے۔ اہل بیت کا ہر فرد طاہر ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی بد مذہب اور گمراہ ان کے دامن تقدس کو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو وہ خود داغدار ہو جائے گا، مگر اہل بیت کا دامن داغدار نہیں ہوگا۔ اہل بیت کون ہیں؟ اس سلسلے میں بہت اختلافات ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کا قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ حضور علیہ السلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، یہی پنجتن پاک اہل بیت ہیں۔ اللہ نے ان سے طہارت کا ارادہ فرمایا، یہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے دور ہو گئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک مسلسل مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک اور صاف کر دے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی پنجتن پاک ہیں۔ دوسری حدیث جو اس معنی کو متعین کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ کو سامنے بٹھایا، امام حسن اور امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور اوپر ایک چادر تان دی اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، تم ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر کا ایک کونا اٹھایا، اس میں گھسنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھینچ لی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت سے ہوں، اس چادر میں مجھے بھی جگہ عنایت فرمائیں۔ رسول پاک نے فرمایا، انکے من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر، تو نبی کی ازواج مطہرات میں سے ہے، تو خیر، ہدایت اور بھلائی پر ہے۔ یہ حدیث مبارک اس بات پر روشن دلیل ہے کہ پنجتن پاک سے مراد حضور علیہ السلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دین و ایمان کی پہچان ہے۔ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔
اور کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان صحابہ کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے تعبیر فرمایا اور صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی اپنے اہل بیت کو سفینہ نوح فرما رہے ہیں اور صحابہ کو نجوم ہدایت فرما رہے ہیں، دونوں حدیثوں میں کیا مناسبت ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس دور میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس زمانے میں کتب نما کی ایجاد نہیں ہوئی تھی جس سے سمتوں کا پتہ چلے کدھر پورب ہے کدھر پچھم ہے۔ اس دور میں ستاروں کی چال دیکھ کر کشتی چلانے والے اپنے سمت کا تعین کیا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں سمندر کی سطح پر چلنے والی کشتیاں ستاروں کی چال سے منزل مقصود تک پہنچتی تھی۔ کوئی اللہ کے نبی یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو صحابہ کے دامن کو پکڑ لو۔ اگر اہل بیت کی کشتی میں نہیں سوار ہوئے اور صحابہ کے دامن کو نہیں تم نے پکڑا تو تم تباہی اور بربادی سے نہ بچ پاؤ گے نہ منزل مقصود تک پہنچ پاؤ گے۔ اس لیے اہل بیت سے بھی محبت کرنا لازم اور ضروری ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس دور میں صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ صحابہ کو چھوڑ کر یہ رافضیت ہے، اور اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ یہ خارجیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ۔ تو بتائیے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جو خارجی ہیں اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جو رافضی ہیں وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم خارجیوں سے بھی بیزار ہیں، رافضیوں سے بھی بیزار ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ خارجی وہی ہے جو آج کے دور میں وہابی کہے جاتے ہیں، اس دور میں خارجی کہے جاتے تھے، اور آج کے دور میں یہ وہابی کہے جاتے ہیں۔ اس دور میں خارجیوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ حضرت علی کو کافر کہہ دیا، اور آج کے دور میں وہابی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہہ رہے ہیں، جہنمی کہہ رہے ہیں۔ ذرا آپ تاریخ کے اوراق کو الٹو اور دیکھو کون خارجی ہے اور خارجیوں کی نسل سے پیدا ہونے والے کون وہابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی اس جنگ کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ مقام صفین پر یہ جنگ ہوئی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی فوج تھی، دوسری طرف حضرت علی کی فوج تھی۔ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں صحابہ آپس میں لڑ گئے، تابعین آپس میں لڑ گئے، ہزاروں ہزار کی تعداد میں صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی فوجیں امیر معاویہ کی فوجوں پر جب بھاری پڑنے لگی تو حضرت امیر معاویہ نے ایک خاص حکمت عملی کی بنیاد پر فرمایا، اپنی فوجوں سے کہا کہ تم لوگ نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کرو۔ اے علی، اگر تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن کی روشنی میں ہم صلح کے لیے تیار ہیں، تم بھی قرآن کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امیر معاویہ کی فوجوں نے نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کیا اور کہا، اے علی، ہم صلح کی دعوت دیتے ہیں، خونریزی کو روکنا چاہتے ہیں، اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک میں صلح کے لیے تیار ہوں، مسلمانوں میں خونریزی نہیں چاہتا، میں جنگ نہیں چاہتا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا، حضرت علی نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت علی نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر فرمایا اور حضرت امیر معاویہ نے عمرو بن العاص کو حکم مقرر فرمایا۔ جیسے ہی حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کے حکم ہونے کا اعلان کیا، آپ ہی کی جماعت سے کچھ لوگ الگ ہو گئے اور کہا، اے علی، اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی نے کہا، کیوں میرا ساتھ نہیں دو گے؟ کہا، اس لیے کہ تم کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا، میں کیسے کافر و مشرک ہو گیا؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور تم نے غیر اللہ کو حکم مان لیا، غیر اللہ کو فیصل مان لیا۔ غیر اللہ کو حکم ماننے کی وجہ سے تم کافر و مشرک ہو گئے، اس لیے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے، مدرسے میں پڑھے ہوئے مولوی نہیں تھے، وہ درسگاہ نبوت کے تربیت یافتہ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں تعلیم حاصل کی تھی، وہ باب العلم تھے، مولا کائنات تھے، داماد پیغمبر تھے، شیر خدا تھے۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا، اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما۔ تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ حضرت علی کو کوئی چکمہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کی آیتیں سن کر آپ دھوکہ کھا سکتے ہو، حدیثیں سن کر آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہو، لیکن جو باب العلم ہو اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے برجستہ فرمایا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، آیت صحیح پڑھی گئی اور معنی غلط نکالا گیا۔ اگر غیر اللہ کو حکم مقرر کرنا یہ شرک ہے تو قرآن میں اللہ نے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے، ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حکم مقرر کرنے پر تم میرے اوپر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ دو حکم مقرر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو، ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو پروردگار عالم ان کے دلوں کو جوڑ دے گا اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو مشرک کہا؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی؟ یہ خارجی تھے، اور انہیں کی ناجائز اولاد یہ وہابی ہیں، انہوں نے علی کی شان میں گستاخی کی اور یہ حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا کی سرزمین پر اقتدار کے لیے گئے تھے، حکومت کی لالچ میں گئے تھے، مال و دولت اور درہم و دینار کے لیے گئے تھے۔ ارے نادانو، تمہیں کیا معلوم؟ جس پر تم یہ الزام لگا رہے ہو اس کے قدموں میں دولت ہے، زمین پر ٹھوکر مار دے، سونے اور چاندی کے انبار لگ جائیں، پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے، پہاڑ سونے کا بن جائے۔ حسین کربلا کی سرزمین پر سونے چاندی کے لیے نہیں گئے تھے، مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں گئے تھے، اقتدار کی لالچ میں نہیں گئے تھے، بلکہ یزید کی خلافت قائم ہوئی تھی۔ پوری دنیا کے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے۔ اگر
اگر یزید کی خلافت تام ہو جاتی، یزید کی حکومت تام ہو جاتی، نظام مصطفیٰ درہم برہم ہو جاتا، نبی کی شریعت ختم ہو جاتی۔ کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر امام حسین نے اپنی قربانی دے کر شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے دولت کے لیے نہیں، نظام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کربلا کی سرزمین پر سفر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، پیغام کربلا کانفرنس، سرزمین مانڈا، حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد مصباحی، مناظر اہل سنت، خلیفہ عمر تاج الشریعہ و محدث کبیر، نعرہ تکبیر۔ بہت خوبصورت۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ یہ کس کو باقی کہہ رہے ہیں، یہ کس کو خارجی کہہ رہے ہیں، یہ کس کو خاطی کہہ رہے ہیں، یہ کس کو حکومت کا لالچی کہہ رہے ہیں؟ اسے کہہ رہے ہیں جس کے در سے ساری دنیا کو حکومت ملتی ہے، اسے کہہ رہے ہیں جس کے دروازے پر جبریل امین بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، اسے خاطی کہہ رہے ہیں جو ساری دنیا میں ہدایت کا نور تقسیم کر رہا تھا۔ امام پاک نے کربلا کی سرزمین پر اقتدار کے لیے نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے سفر کیا تھا۔ تم کہتے ہو حسین غلط ہے، تم کہتے ہو حسین باطل ہے، تم کہتے ہو حسین لالچی ہے۔ اگر حسین غلط اور باطل ہوتے تو ان کی ذات سے کرامتوں کا صدور نہیں ہوتا، لیکن تاریخ کربلا اٹھا کر پڑھو، کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے درجنوں کرامتیں ظاہر فرمائی ہیں۔ اگر حسین چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن حسین نے اپنی جان نہیں بچائی، جان دے کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے۔ امام پاک کو تم باطل کہتے ہو، امام پاک کی ذات تو وہ ہے کہ سر کٹ چکا ہے پھر بھی تبلیغ ہو رہی ہے، سر کٹ چکا ہے پھر بھی ہدایت کا کام جاری ہے، سر کٹ چکا ہے پھر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، سر کٹ چکا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب یزیدی فوج کے سپاہی امام حسین کا سر اور دوسرے اسیران کربلا کو لے کر چلے، پہلی منزل پر انہوں نے قیام کیا، وہاں ایک گرجا گھر تھا، گرجا گھر کا پادری باہر نکلا، دیکھا کہ کئی نیزوں پر سر نصب کیے ہوئے ہیں اور ایک سر سب سے آگے ہے۔ اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ پوچھا کون حسین ابن علی؟ تو کہا یہ رسول اللہ کے نواسے ہے۔ کہا تم لوگ کتنے بے غیرت ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو شہید کرتے ہو، اور تمہاری ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کہ پھر اس کے سر کو نیزوں پر بلند کر کے گلی گلی گھما رہے ہو۔ اللہ نے اس پادری کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، امام پاک کے ذریعے اسلام کی دولت اسے مل رہی ہے۔ اس پادری نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 10,000 درہم تم ہم سے لے لو اور ایک دن کے لیے سر حسین میرے حوالے کر دو؟ یہ درہم و دینار کے بندے تھے، مال و دولت کے پجاری تھے، انہوں نے کہا 10,000 درہم دے دو، ایک رات کے لیے سر حسین تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، رات بھر ہم لوگ یہی قیام کریں گے، صبح کو سر حسین ہمارے حوالے کر دینا، کیونکہ اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ وہ پادری امام پاک کے سر کو لے کر اپنے حجرے میں گیا، عطر و کافور سے آپ کے چہرے اقدس پر جو گرد و غبار لگے ہوئے تھے، جو خون کے نشانات تھے، ان کو پاک اور صاف کیا اور ایک بلند مقام پر سر کو رکھ کر بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں بند کر لی، آنکھ بند ہو گئی ہے لیکن دلوں کے دروازے کھل گئے ہیں، آنکھوں کے حجابات ہٹ گئے ہیں، سارے پردے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل فرما دی، اس نے بند آنکھوں سے دیکھا کہ سر حسین سے لے کر آسمان تک صرف نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ سر حسین کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور مشرف بہ اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ یزید نے کتنی کرامتیں ظاہر کی، یزید نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ امام پاک کا سر کٹ چکا ہے لیکن تبلیغ کا سلسلہ نہیں بند ہوا ہے۔ آج لوگ نگر نگر ڈگر ڈگر تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں،
لیکن ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک بھی کافر کو انہوں نے مسلمان نہیں بنایا ہے، بلکہ 40 دن کا چلہ کمپلیٹ ہوتے ہوتے جو صحیح العقیدہ مسلمان ان کے ساتھ گئے تھے وہ سب کے سب گمراہ اور بددین ہو کر لوٹتے ہیں۔ گئے تھے نماز کے نام پر، گئے تھے دین سیکھنے کے لیے، جب لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں حلوہ بنانا شرک ہے، میلاد پڑھنا شرک ہے، فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے۔ تم تو نماز سیکھنے گئے تھے اور واپس آنے کے بعد تم مفتی بن گئے ہو، شرک اور بدعت کا فتویٰ دے رہے ہو۔ پوری دنیا میں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک کافر کو بھی انہوں نے مسلمان نہیں بنایا ہے، بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے اسلام کی دولت سے بے دخل کر دیا ہے۔ لیکن امام پاک کی زندگی کو دیکھو، حسین کا سر کٹ چکا ہے لیکن آپ کے کٹے ہوئے سر سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ہدایت کا کام ہو رہا ہے، نور اور روشنی پھیل رہی ہے۔ حسین کا سر کٹ چکا ہے لیکن یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں، عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کفار و مشرکین کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام پاک نے کربلا کی سرزمین پر دولت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب یہ قافلہ صبح کو نکلنے لگا اور سوچا کہ درہموں کو آپس میں تقسیم کر لے، تو یہ جتنے درہم تھے سب کے سب ٹھیکری بن چکے تھے، اور اس کے ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کرتوت سے غافل نہ جانو۔ اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ یہ پلٹا کھا رہے ہیں۔ جب یزیدی قافلہ ایک منزل اور آگے بڑھا اور وہاں رات گزارنے کا فیصلہ ہوا، یزیدی فوج خیمہ نصب کر رہی ہے، تمام سپاہی اپنے اپنے خیموں میں سو رہے ہیں، سنتری پہرا دینے پر معمور کر دیے گئے ہیں، اور شہدائے کربلا کے سروں کو میدان کے کنارے نیزوں پر نصب کر کے زمین پر گاڑ دیا گیا ہے۔ جو سنتری راتوں کو پہرا دے رہے ہیں، راتوں کو سنتے ہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، وہ حیران ہے یہاں کون قاری قرآن ہے، یہاں کون قاری قرآن ہے، یہاں تو نہ قرآن ہے نہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، پھر تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب آواز کی سمت میں چلتے ہیں تو چلتے چلتے سر حسین تک پہنچتے ہیں، اور غور سے دیکھتے ہیں تو لب حسین جنبش میں ہے اور قرآن کی تلاوت لب حسین سے ہو رہی ہے۔ امام پاک کا سر کٹ چکا ہے لیکن تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے۔ اے اہل قلم لکھو، مردہ ہے کہ زندہ ہے، یہ امام پاک کی شہادت ہے۔ اگر حسین باطل ہوتے تو آپ کی ذات سے کرامتوں کا صدور نہیں ہوتا، قدم قدم پر کرامتوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام پاک کے جسم کا ایک ایک خون حمایت حق کے لیے بہایا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے بہایا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بہایا ہے۔ اس لیے کربلا کی لڑائی میں اگر حق پر کوئی تھا تو وہ امام حسین تھے اور ان کے تمام ساتھی تھے۔ اور یہ اتنے دریدہ ذہن اور اتنے گستاخ ہیں کہ آج کل یہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، حسین غلط اور باطل ہیں، یزید جنتی ہے۔ یزید کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید کا جنتی ہونا یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری میں رسول پاک نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ یہ وہابی کہتے ہیں مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہے، استنبول ہے، اور اس پر سب سے پہلا حملہ یزید نے کیا، اس لیے یزید بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ مگر یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ ان کا فریب ہے۔ بخاری کی حدیث اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ غلط اور باطل ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں مدینہ قیصر کہا گیا، قیصر روم کے شہروں میں سے کوئی شہر،
اور مدینہ قیصر کا دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں ترجمہ قسطنطنیہ نہیں ہے۔ مدینہ قیصر کا مطلب قیصر بادشاہ کے شہروں میں سے کوئی بھی شہر۔ تو جب مدینہ قیصر سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جو اس کی حدود سلطنت میں داخل ہو، تو سن 8 ہجری میں جنگ موتا واقع ہوئی ہے، اور موتا قیصر کے حدود سلطنت میں داخل ہے، تو کیوں نہ رسول پاک کے زمانے میں جن صحابہ نے جنگ موتا میں شرکت کی ہے ان صحابہ کو جنتی مانا جائے۔ اس وقت تو یزید پلید ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اگر مدینہ قیصر سے مراد اس کا کیپٹل لیا جائے، اس کا دارالسلطنت لیا جائے، تو جس وقت رسول پاک نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس کا کیپٹل اور دارالسلطنت ہمس تھا، اور اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور صحابہ کرام نے سن 16 ہجری میں ہمس پر حملہ کیا۔ تو فاتحین ہمس مراد ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کو اگر ضد ہو کہ نہیں مدینہ قیصر سے مراد یہاں قسطنطنیہ ہی ہے، استنبول ہے، تو اگرچہ ضد کا علاج نہیں، لیکن امام پاک کی کرامت ہے کہ یہاں ضد کا علاج موجود ہے، کیونکہ رسول پاک نے اس میں شرط رکھ دی ہے جو لشکر سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ اور سب سے پہلا حملہ یزید پلید نے نہیں کیا ہے، یزید کے حملے سے پہلے 4 مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا ہے، اس لیے یزید پلید جنتی نہیں ہے، وہ صحابہ جنتی ہے جنہوں نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ یزید نے کب قسطنطنیہ پر حملہ کیا؟ اس سلسلے میں 4 اقوال ملتے ہیں، یا تو سن 49 ہجری میں، یا سن 50 ہجری میں، یا سن 52 ہجری میں، یا سن 55 ہجری میں۔ سن 49 سے پہلے یزید کے حملے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ اب اٹھائیے الکامل ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ، تذکرۃ الحفاظ، امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ سن 49 سے پہلے یزید کے حملے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، جبکہ سن 49 سے پہلے 4 مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ ہو گیا۔ سن 32 میں حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ سن 43 اور 44 میں بسر بن ابی ارطاق نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور سن 46 میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور یزید نے سن 49 کے بعد حملہ کیا ہے۔ تو جب اس سے پہلے قسطنطنیہ پر 4 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے، تو یزید پلید جنتی نہیں ہے، وہ صحابہ جنتی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اور یاد رکھیے محدثین کی عادت ہے کہ کبھی کسی حدیث کو مختصر بیان کرتے ہیں اور اسی حدیث کو دوسری جگہ پر بہت ڈیٹیل اور تفصیل میں بیان کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 2 حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث بہت شارٹ اور مختصر، دوسری جگہوں پر یہی حدیث بہت ڈیٹیل ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ام حرام بنت ملحان، اس روایت کو خوب غور سے آپ سن لیجئے، یہ حضرت انس بن مالک کی خالہ ہے، ام حرام بنت ملحان، اور حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، یہ حضور کی چہیتی صحابیاں ہیں۔ رسول پاک ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور جو کچھ ان کے گھر میں بنا ہوتا رسول پاک کی خدمت میں پیش کرتے، رسول پاک تناول فرماتے، ان کو دعا دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ام حرام بنت ملحان کے گھر گئے، ان کے گھر جو کچھ حاضر تھا نبی کی خدمت میں پیش کیا، رسول پاک نے شوق سے اسے تناول فرمایا، اور اس کے بعد ام حرام رسول پاک کے بالوں میں جوئیں تلاش کرنے لگی۔ رسول پاک کے بالوں میں جوئیں نہیں تھیں، لیکن ان کی محبت تھی کہ رسول پاک کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھمانے لگی، اور رسول پاک کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد رسول پاک بیدار ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ مسکرا رہے تھے، تو ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ابھی مجھے خواب میں دیکھا
دکھایا گیا کہ کچھ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو اس سمندر میں ایسے ہی سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہے، اور ان کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ ام حرام نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اس گروہ میں میں شامل ہو جاؤں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ کو جنت میں بھیجنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ رسول پاک نے اپنے پاور کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جاؤ اس گروہ میں نے تم کو بھی شامل کر دیا ہے، اب تم بھی جنتی ہو چکی ہو۔ پتہ چلا خالق جنت اگرچہ اللہ ہے لیکن مالک جنت رسول اللہ ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام حرام نے پھر نبی کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھمایا، جوئیں تلاش کرنے لگی۔ رسول پاک کی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے، آپ تبسم فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی کچھ مجاہدین فی سبیل اللہ مجھے دکھائے گئے جو اس سمندر میں ایسے ہی سوار ہے جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اس گروہ میں بھی میرا نام شامل ہو جائے۔ رسول پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پہلے گروہ میں شامل ہو، دوسرے گروہ میں شامل نہیں ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سن 32 میں جب حضرت امیر معاویہ نے سمندر کے راستے سے اسی قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو ام حرام بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھے، اور سمندر پار کرنے کے بعد جب گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی تو گر گئی اور ان کی گردن مڑ گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو سن 32 میں سمندر کے راستے سے جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے گیا اس میں ام حرام شامل تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، اسی لیے ان کو شہیدۃ البحریہ کہا جاتا ہے، سمندری شہید۔ اور اس کے بعد سن 43 اور 44 میں جب بسر ابن ابی ارطاط نے اسی سمندر کے راستے سے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو اس لشکر میں ام حرام شامل نہیں تھی کیونکہ سن 32 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ رسول پاک نے بہت پہلے خبر دے دی کہ تم پہلے گروہ میں شامل ہو، دوسرے گروہ میں شامل ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد محدثین نے فرمایا کہ رسول پاک نے جو فرمایا ہے کہ قسطنطنیہ پر جو سب سے پہلے حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ وہ حملہ قسطنطنیہ پر ہو، حملہ کرنے والے پہلے حملہ کرنے والے ہو، اور یہ حملہ کرنے والے خشکی کے راستے سے نہیں سمندر کے راستے سے جا کر حملہ کریں۔ یزید کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یزید میں صرف ایک شرط پائی جا رہی ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، 2 شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں کیونکہ سب سے پہلے اس نے حملہ نہیں کیا اور سمندر کے راستے سے جا کر حملہ نہیں کیا، خشکی کے راستے سے جا کر حملہ کیا۔ اس لیے یزید پلید جنتی نہیں ہے، جنتی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سمندر کے راستے سے سب سے پہلے پہنچ کر قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ میں تو کہتا ہوں تم یزید کو جنتی ثابت کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاؤ گے، لیکن یزید کو جنتی ثابت نہیں کر پاؤ گے، اور ہمیں حسین کو جنتی ثابت کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک نے درجنوں حدیثوں میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھ لے وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ رسول پاک نے اسی دنیا میں امام حسین کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جس کو رسول پاک نے جنتی فرمایا ہو اس کو غلط اور باطل ٹھہرانے والا، اس کو جہنمی کہنے والا کوئی وہابی ہو سکتا ہے، خارجی ہو سکتا ہے، ناصبی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ یہ کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پاؤں گا۔ تو جب رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے
تو تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ میں کہتا ہوں نادان، تم نے حدیث کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، حدیث کا شان نزول نہیں دیکھا، کس تناظر میں رسول پاک نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے تم نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب رسول پاک نے اسلام کا اعلان فرمایا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رسول پاک نے خدا وحدہ لا شریک کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، تو گھر آنے کے بعد رسول پاک نے اپنے گھر والوں سے تبلیغ شروع کی، اے علی تم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ اب اسلام آ چکا ہے، اسلام کے آنے کے بعد یہودیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، عیسائیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب دنیا میں صرف ایک مذہب رہے گا، وہ مذہب اسلام ہوگا، دنیا میں صرف ایک کتاب کی تلاوت کی جائے گی، وہ قرآن ہوگا، دنیا میں صرف ایک کلمہ پڑھا جائے گا اور وہ کلمہ طیبہ ہوگا۔ اے علی تم کلمہ طیبہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ علی مسلمان ہو گئے۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی ہیں۔ صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق تم مسلمان ہو جاؤ، صدیق اکبر بھی مسلمان ہو گئے۔ بوڑھوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ تم مسلمان ہو جاؤ، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ بلال حبشی سے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بلال حبشی ہیں۔ جب رسول پاک کلمے کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اسی موقع پر اپنی بیٹی سے کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اگر تم میرا کلمہ نہیں پڑھو گی تو یاد رکھو اللہ نے کافروں کے لیے جہنم بنایا ہے اور اللہ کا یہ محکم فیصلہ ہے، اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم مسلمان بھی ہو جاؤ گی تب بھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ رسول پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب فاطمہ مسلمان ہو گئی، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، تو رسول پاک نے اعلان فرمایا انما فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول پاک نے فاطمہ کو صرف جنت نہیں دی بلکہ جنت کی سرداری بھی عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ محشر سے گزرے گی تو اہل محشر کو ندا دی جائے گی یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر مع 70,000 من حور العین۔ اے اہل محشر اپنی اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں بند کر لو، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی۔ بتاؤ یہ شان اور عظمت جو اہل بیت کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے پوری شدت اور طاقت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہونا اس دور میں لازم اور ضروری ہے۔ اور امام پاک نے کربلا کی سرزمین سے جو مشن جاری کیا تھا، عشق رسالت کا مشن، شریعت مصطفیٰ کا تحفظ، نظام اسلام کی حفاظت، اسی مشن کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ حسینیت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یزیدیت کا نام اس دور میں خارجیت ہے۔ اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، اور جو یزید کو جنتی ثابت کر رہے ہیں اگر واقعی وہ دل سے یزید کو جنتی مانتے ہیں تو میں لمبی چوڑی دلیلیں دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں، اگر تمہاری نظر میں یزید جنتی ہے تو کیوں نہیں خدا کی بارگاہ میں تم دعا کرتے کہ جو یزید کا ٹھکانہ ہے وہی تمہیں بھی مل جائے۔ کوئی وہابی دیوبندی یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم سچے حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم شرح صدر کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو حسین کا ٹھکانہ ہو وہی ہمیں بھی مل جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین جنتی ہے اور جس نے دنیا میں حسین سے محبت کی ہے اس کا بھی ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالفین بھی بہت پیدا ہو گئے، وہ کہہ رہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گیا؟
یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک نہیں، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اہل بیت اطہار کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت تو ایسا حق ہے کہ بڑے بڑے ولیوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان کیا۔ بمبئی میں ایک جگہ ہے باندرا، باندرا میں سمندر کے کنارے ایک خانقاہ تھی، اس میں ایک بہت بڑے مجذوب رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری بار حج و زیارت سے فارغ ہو کر آئے، پانی کے سفر سے گئے تھے اور پانی کے جہاز سے آئے، حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری اکرام امام احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچا، 4 دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک دن باطنی کشش کی بنیاد پر فرمایا، برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی۔ اعلیٰ حضرت خود ولی تھے، جس شہر میں جاتے ولیوں کی خوشبو محسوس ہوتی اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اعلیٰ حضرت ملاقات کرتے اور ان سے اکتساب فیض کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے، باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر چلے، ادھر اعلیٰ حضرت کرلا سے چل رہے ہیں اور ادھر باندرا میں مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ مجذوب صاحب اپنے مریدین سے فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ان کے استقبال کی تیاری کرو، ان کے لیے چائے بناؤ، ان کے لیے کافی بناؤ، ان کے لیے قہوہ بناؤ۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت خانقاہ میں پہنچے تو مجذوب صاحب اپنی حجرے سے باہر نکلے، کہا بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے عالم صاحب خانقاہ میں آ گئے ہیں، چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ باہر نکلے، اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نظر پڑی، سلام اور مصافحہ ہوا اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہاں مریدین موجود ہیں، معتقدین موجود ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، مجذوب صاحب بیٹھے ہیں۔ مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں 3 چیزیں ہمیشہ دستیاب رہتی تھی، چائے، کافی، قہوہ، اور جب کوئی عالم پہنچتا تھا تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے تھے، اس کے بعد فکس کرتے تھے، ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو مجذوب صاحب فرماتے ہیں، بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے، آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے ادب شناس تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ نے تینوں کا نام دیا ہے، مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے، مجھے چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے۔ ایک پیالی میں چائے ڈالی گئی، اسی میں کافی ڈالی گئی، اسی میں قہوہ ڈالا گیا، اعلیٰ حضرت نے چمچے سے ہلا کر پی لیا۔ اس کے بعد مجذوب صاحب اور اعلیٰ حضرت میں گفتگو ہونے لگتی ہے، 3.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی ہے۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں، میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ ذرا یہ سمجھ جاؤں کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ بہتر جانے کس زبان میں یہ بات ہو رہی ہے، اردو میں بات نہیں ہو رہی تھی، عربی میں بات نہیں ہو رہی تھی، فارسی میں بات ہو نہیں رہی تھی، ہندی میں بات نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دونوں ولی کس زبان میں بات کر رہے ہیں، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کن اسرار و رموز کی بات کر رہے ہیں۔ جب گفتگو کمپلیٹ ہو گئی اور اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے تو اس کے بعد مجذوب صاحب نے اعلیٰ حضرت کو دروازے تک رخصت کیا۔ اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مفتی برہان الحق بھی جا رہے ہیں۔ مفتی برہان الحق کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اعلیٰ حضرت جن سے مل
ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے، بہت پائے کے بزرگ ہوں گے، تبھی اعلیٰ حضرت ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چلو میں بھی تنہائی میں اپنے لیے دعا کرا لوں۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور چھوڑ کر پھر حجرے میں بھاگ کر گئے اور مجذوب صاحب سے فرماتے ہیں حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے کیا دعا کر دوں؟ کہا میرے لیے بھی کچھ نصیحت فرما دیں۔ کہا تمہارے لیے کیا نصیحت کروں؟ کہا جو مناسب سمجھے نصیحت کر دیں۔ مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری یہی نصیحت ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔